الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس طرح برادر طریقت حضرت علامہ مولانا مولوی حافظ خدیر احمد صاحب المعروف با اداء العامری شاہ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس نے ہمیں ایسے شیخ محترم سے وابستہ فرمایا کہ جو عشق رسول کی عملی تفسیر ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اور آپ کی نسبت پر نازاں ہیں۔ میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی جس میں حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے مخاطب ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا، شاہداً، شاہد اور گواہ بنا کر، ومبشراً، اور خوشخبری اور بشارت سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اور اللہ تعالی کے مختلف عذابوں اور قہر و غضب سے ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والا بنا کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ایک روشن اور تابناک اور تابندہ چراغ بنا کر۔ حق تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب فرما رہا ہے کہ اے نبی، اے
خبر سنانے والے. نبیٌ نبأٌ سے مشتق ہے. نبأٌ کہتے ہیں خبر کو. نبی فعیل کے وزن پر ہے. نبی نبا اور خبر کو سنانے والے کو کہتے ہیں. اور خبر جو ہوتی ہے وہ غیب کی ہوتی ہے. لہذا نے فرمایا نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں سنانے والے کو. تو نبی کے لیے غیب داں ہونا، علم غیب کا مالک ہونا ضروری ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یا ایھا النبی کے لفظ سے مخاطب فرما رہا ہے کہ اے نبی، اے غیب کی خبریں سنانے والے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم غیب کی خبریں سنانے والے بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. تو ہر نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک نبی ہی رہا. ہر پیغمبر رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر پیغمبر نبی ہوتا ہے. پیغمبر اور پروفٹ ہونے کے لیے، پیغمبر کو انگریزی میں پروفٹ کہتے ہیں، پیغمبر ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، رسول ہونا ضروری نہیں. تو ہر پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک ہر پیغمبر نبی رہا ہے. ان میں بعض انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف رسالت سے بھی مشرف فرمایا، وصف رسالت سے بھی ممیز اور ممتاز فرمایا. تو ہر پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور تک نبی تھا. اب بعض پیغمبر نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. تو ہر پیغمبر نبی ہوتا ہے، لہذا غیب کی خبریں سنانے والا بن کر اس دنیا میں آتا ہے. ہر نبی غیب کی خبریں سنانے والا ہوتا ہے، اور غیب کی خبریں سنانے والا وہی ہو سکتا ہے جو غیب داں ہو. تو ہر نبی حضرت آدم سے لے کر حضور تک ہر نبی غیب داں ہوا ہے. جو غیب داں نہیں ہوگا، جو غیب داں نہیں ہوگا وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا کیا؟ حضور کو علم غیب ہے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علم غیب سے مالا مال ہیں، علم غیب سے آراستہ ہیں، اور حضور کا کام علم غیب کو عام کرنا ہے، علم غیب کو پیش کرنا ہے، علم غیب کو تقسیم کرنا ہے اپنی امت میں. اور حضور کرتے کیا ہیں؟ حضور خود عالم غیب ہیں. عالم الغیب نہیں کہہ رہا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء فرماتے ہیں، مجددین فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، متکلمین فرماتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے زعماء فرماتے ہیں کہ سرکار کے لیے یا کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے یا کسی برچیدے کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. عالم الغیب یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. یہ قرآنی اصطلاح مخصوص ہے ذات باری تبارک و تعالیٰ کے لیے. عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کو نہیں کہا جا سکتا. لیکن عالم غیب ہر نبی ہوتا ہے. عالم غیب کہنا غیر خدا کے لیے بالکل جائز. اور عالم الغیب کی اصطلاح علماء نے فرمایا، جمہور علماء نے، اکثر علماء نے، کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. بہت سے لوگ سن رہے ہیں، ایسا بھی ہے کیا؟ یہ سنیت کی بات ہے یا تعجب سے دیکھ رہے ہیں مجھے. میں جو بھی کہوں گا وہ سنیت کی روح ہوگی. تمام اکابرین نے
عالم الغیب کی اصطلاح اللہ کے لیے، حالانکہ بعض حضرات نے، گنتی کے علماء کرام نے، گنتی کے اکابر بھی، انہوں نے اجازت دی کہ حضور کے لیے بھی عالم الغیب کی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے پیر مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم الشان شخصیت، علوم و فنون کا کوہ ہمالیہ۔ لیکن جمہور کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اور دیگر انبیاء اور مرسلین کے لیے عالم الغیب کی اصطلاح نہیں استعمال کی جا سکتی، عالم غیب کہا جا سکتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں اور ہر نبی عالم غیب ہے۔ حضور بھی غیب کی خبریں سنانے والے ہیں اور ہر نبی غیب کی خبریں سنانے والا ہے۔ پھر حضور اور دیگر انبیاء میں امتیاز ہے تو کس بنیاد پر؟ حضور اور دیگر انبیاء اور مرسلین میں فرق کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ بس تو مشترک ہے حضور میں بھی اور دیگر انبیاء اور مرسلین میں بھی۔ حضور بھی علم غیب رکھتے ہیں، عالم غیب ہیں، اور حضور بھی علم غیب تقسیم فرماتے ہیں اپنی امت میں، اور ہر نبی جو اس دنیا میں تشریف لایا نبی بن کر، اس نے بھی علم غیب تقسیم کیا اپنی امت میں، اپنی قوم میں۔ آپ حضرات سبحان اللہ ہی سبحان اللہ ہے، الحمدللہ نہیں ہے۔ ہر نبی آیا غیب کی خبریں سنائیں، غیب کی خبریں سنائیں، جو خبریں سنائیں، جس کی خبریں سنائیں وہ عالم غیب کی خبریں، عالم غیب کی خبریں ہر نبی نے سنائیں، لیکن وہ عالم غیب اس نبی کے نور سے پیدا نہیں ہوا۔ حضور غیب کی خبریں سنانے والے بن کر آئے، ہر نبی آیا غیب کی خبریں سنانے والا، اور حضور بھی غیب کی خبریں سنانے والے بن کر آئے، عالم غیب کی خبریں سنانے والے بن کر آئے۔ لیکن عالم غیب اور عالم غیب میں پائی جانے والی تمام اشیاء اور موجودات، عالم غیب میں موجود تمام چیزیں میرے نبی کے نور سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حضور اپنے نور سے پیدا ہونے والی چیزوں کی خبریں سنانے والے بن کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم نے، حضرت شیس نے، حضرت ادریس نے، حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت یحییٰ نے، حضرت زکریا نے، حضرت داؤد نے، حضرت سلیمان نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت ذوالکفل نے، حضرت الیسع نے، یہ تمام پیغمبر آئے اور بڑی شان کے ساتھ آئے، بڑی آن بان کے ساتھ آئے۔ یہ سب انہوں نے بھی عالم غیب کی خبریں سنائی، غیب کی خبریں سنائی، جن چیزوں کی خبریں سنائیں وہ چیزیں ان کے نور سے پیدا نہیں ہوئی، میرے نبی نے جن چیزوں کی خبریں سنائیں وہ ان کے نور سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حضور نے اپنی ہی خبر سنائی۔ انگوٹھی کی خبر حقیقت میں سونے ہی کی خبر ہے، انگوٹھی کی خبر وہ جس چیز سے بنی ہے یعنی چاندی، اس کی خبر ہے۔ بندگان خدا جنت کی خبر حقیقت میں کیا ہے؟ مصطفیٰ ہی کی خبر ہے۔ ارے پلسرات کی خبر حقیقت میں کیا ہے؟ مصطفیٰ ہی کی خبر ہے۔ اور عالم غیب میں پائی جانے والی مخلوق، فرشتے، ملائکہ، ان کی خبریں کیا ہیں؟ حضور ہی کی خبریں ہیں۔ تو بندگان خدا کہہ رہا ہے نبی تم آئے ہو، ہر نبی آیا تمہارے نور سے بنی جانے والی چیزوں کی خبریں سنانے کے لیے۔ تم آئے اپنے نور سے بننے والی چیزیں
چیزوں کی خبریں سنانے کے لیے، تو تم جو بھی سنا رہے ہو اپنی ہی شان سنا رہے ہو، اپنا ہی حسن سنا رہے ہو۔ جنت کا حسن حقیقت میں تمہارا ہی حسن ہے۔ تم نے جس چیز کی بھی خبر سنائی وہ چیز تمہارے ہی نور سے مخلوق ہوئی، تو تم نے اپنی فرا کی خبریں سنائی ہیں۔ تمہارے نور سے پیدا ہونے والی چیزیں عالم غیب میں بھری پڑی ہیں، ان چیزوں کی خبریں سنائی تم نے۔ تم سے بننے والی چیزوں کی خبریں سنانے کے لیے تم سے بہتر زبان ہمیں ملی نہیں۔ ہر نبی نے جنت کی تفصیل بیان کی، ہر نبی نے جنت کی نعمتوں کی تفصیل بیان کی، جنت کا حسن بیان کیا، جنت کے حسین نظاروں سے نخاب اٹھایا، جنت کی تعریفیں کی، لیکن نبی کی زبان سے جنت کا حسن بیان ہو رہا ہے تو انداز ہی نرالا ہے۔ کیوں؟ وہ غیر کی تعریف کر رہے ہیں یا اپنے کی تعریف کر رہے ہیں؟ اپنے نور سے بننے والی چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو تمہارے نور سے بننے والی چیزیں عالم غیب کی چیزیں، فرشتے، جبریل کے کمالات، اسرافیل کے کمالات، اسرائیل کے کمالات، میکائیل کے کمالات، فرشتوں کی قدوسیت، فرشتوں کی پاکی، فرشتوں کی خودسی صفتی، فرشتوں کی عظمت، فرشتوں کی بے گناہی، فرشتوں کی معصومیت، فرشتوں کی عبادتیں، فرشتوں کی عبادتیں، فرشتوں کی ریاضتیں، فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ادائیں، یہ سب تمہارے نور سے بنی ہے۔ تو تمہارے نور سے بننے والی چیزوں کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے آئے۔ تمہاری فرع جو تمہارے نور سے بنی ہے ان چیزوں کی تعریف کرنے کے قابل جتنے تم ہو اور ایسا کوئی نبی نہیں۔ عالم غیب کو جس طرح لوگوں کے سامنے تم لائے ہو اور کوئی نبی نہیں لا سکا، تو تمہاری زبان چاہیے جنت کی تعریف کرنے کے لیے، جنت کی تعریف کا حق ادا کرنے کے لیے تمہاری زبان چاہیے، پل صراط کی تعریف اور تفہیم کا حق ادا کرنے کے لیے تمہاری زبان چاہیے، حوروں کی تعریف کے لیے تمہاری زبان چاہیے، غلمان کی تعریف کے لیے تمہاری زبان چاہیے، جنت کی مختلف نعمتوں کی تعریف کے لیے تمہاری زبان چاہیے، ملائکہ کے حسن اور ان کے کمالات اور ان کی عبادتوں اور ان کی عظمتوں اور بلندیوں اور رفتوں کی تعریف کے لیے تمہاری زبان چاہیے۔ تو تمہاری فرا کی تعریف کے لیے تمہاری زبان چاہیے، تو تمہاری تعریف کے لیے کس کی زبان چاہیے؟ تمہاری تعریف کے لیے ہماری زبان چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے جن چیزوں کی تعریف کی وہ عالم غیب کی چیزیں، اور عالم غیب سارے کا سارا، عالم غیب سارے کا سارا میرے نبی کے نور سے پیدا ہوا۔ سارے عالم غیب کی حضور کو خبر ہے کیا؟ ارے سارے عالم غیب میں حضور کے نور کے سوا ہے کیا؟
تو بندگان خدا، حضور نے عالم غیب کی خبریں سنائیں، عالم غیب کی خبریں سنائیں، جنت کی خبریں، دوزخ کی خبریں، جی پلسرات کی خبریں، حوروں کی خبریں، جنات کی خبریں، ملائکہ کی خبریں، حضرت اسرافیل کی خبریں، سورہ اسرافیل کی خبریں، قیامت کی خبریں، مستقبل عالم غیب میں ہے اس کی خبریں، عالم مثال کی خبریں جو عالم غیب میں ہے، عالم ارواح کی خبریں جو عالم غیب میں ہے۔ تو بندگان خدا، خبریں سنانا بڑی بات ہے کہ اصل ہونا بڑی بات ہے؟ ایک فقیر بھی سونے کی خبر سنا سکتا ہے، بھکاری ہے، اٹلی کے لیے پیسے نہیں، وقت آ گیا ناشتے کا، سوچ رہا ہے کیا کروں، جیب میں پیسے نہیں، جیب میں دمڑی نکاس، دل سے بیٹھے ہیں اداس۔ سونے کی خبر دے سکتا ہے، سونا کیا ہے، کتنے کیرٹ سونا کیا قیمت پر ملتا ہے، بنگلور میں سونے کا ریٹ کیا ہے، ہلکا سونا کیسا ہے، قیمتی سونا کیا ہے، 3 مہینے میں جس کی حقیقت کھل جاتی، پول کھل جاتا، وہ سونا کیسا ہے، ایک فقیر بھی سنا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ سونے کا مالک بننا یہ فقیر کے بس کی بات نہیں۔ میرے رسول کے تعلق سے پوچھتا ہے، عالم غیب کی خبر ہے کیا، غیب کا علم ہے کیا؟ ارے غیب کے مالک ہیں حضور، غیب کے مالک ہیں، جنت کے مالک ہیں، حوروں کے مالک ہیں، غلمان کے مالک ہیں۔ وہ غیب کی خبریں سنانے ہی پر قادر نہیں، چاہیں تو غیب تجھے دے دیں۔ بندگان خدا، سرکار صرف غیب کے مالک ہی نہیں، غیب داں ہیں کیا پوچھتا ہے، غیب کی خبریں ہیں کیا، عالم غیب میں جو چیزیں ہیں ان کا علم حضور کو ہے کیا، ان کی خبر حضور کو ہے کیا؟ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کی ہر چیز کے مالک ہیں۔ یہ بات بھی کم ہے، یہ بات بھی کم ہے، اس سے بڑا رتبہ حضور کا یہ ہے کہ عالم غیب کی ہر چیز حضور کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ تو جو حضور کو اصل غیب مانے گا وہ حضور کو عالم غیب کیسے نہیں مانے گا، غیب داں کیسے نہیں مانے گا؟ تو حضور جس چیز کی بھی خبر دے رہے ہیں وہ چیز حضور ہی کے نور سے نکلی، حضور ہی کے نور سے نکلی، اور حضور خبریں دے رہے ہیں ان چیزوں کی جو آپ کے نور سے نکلی، اور حضور خبریں دے رہے ہیں اس کی جس کے نور سے آپ پیدا ہوئے۔ ہر نبی آیا نہ خدا کے نور سے وہ پیدا ہوا، نہ اس کے نور سے کائنات کی کوئی چیز پیدا ہوئی۔ ہر نبی نوری ہے، ہر نبی نوری ہے، صرف میرے آقا ہی نوری نہیں۔ حضرت آدم بھی میرے آقا کے نور سے بنے اس لیے نوری ہیں، حضرت شیش بھی نوری ہیں، حضرت ادریس بھی نوری ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو نورانیت حضور نے دی، حضرت آدم علیہ السلام کو نورانیت حضور نے دی، اور حضور کو بشریت آدم نے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے حضور بشر بنے، اور حضرت آدم نور بنے محمد الرسول اللہ کے نور سے تخلیق پانے کی وجہ سے۔ جس کے پاس جو تھا وہ اس نے دیا، آدم کے پاس بشریت تھی وہ دی، اور حضور کے پاس نورانیت تھی وہ آدم کو دی۔ اب بھول گئے آپ حضرات، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
کی دین ہے بشریت. ہم بشر ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم، حضرت آدم علیہ السلام کی سنتان ہیں ہم، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ہیں ہم، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہمارا تعلق ہے. تو ہم انسان ہیں، بشر ہیں، آدمی ہیں، مین کائنڈ ہیں، ہیومن بینگ ہیں، منش ہیں، منیدن ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ بابا آدم سب کا حضرت آدم علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا؟ کہاں ہیں آپ؟ یہی ہیں؟ عالم غیب میں چلے گئے؟ ابھی مت جائیے گا، جانے کی کوشش مت کیجیے اور رہیے عالم شہادت میں، پھر تو جانا ہی ہے عالم غیب میں. تو عرض کر رہا تھا عالم غیب سے حضور جو کچھ بھی سنا رہے ہیں عالم غیب کی خبر دے رہے ہیں، یعنی اپنی فروعات کی خبر دے رہے ہیں. وہ اصل ہیں، اس اصل سے نکلی ہوئی چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور ان کی اصل خدا ہے. کسی نبی نے خدا کو نہیں دیکھا، حضور نے دیکھا. کیوں؟ کسی نبی کی اصل خدا نہیں، کوئی نبی خدا کے نور سے پیدا نہیں ہوا. کیا بات ہے؟ جو نور سے پیدا نہیں ہوا نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت جدیدہ ہے، حضرت موسیٰ. کیا بات ہے؟ اس سے خدا ہم کلام تو ہوتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، لیکن اپنا جلوہ اسے نہیں دکھاتا. کیوں نہیں دکھاتا؟ کہ موسیٰ خدا کے نور سے پیدا نہیں ہوئے. موسیٰ کہتے ربی ارینی، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا. جواب ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ تم میرے نور سے پیدا نہیں ہوئے. جو خدا کے نور سے پیدا ہوا وہ کہتا نہیں اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ خود کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ ہم اسے دکھائیں، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں. لِنُرِيَهُ آیاتنا، یہ نہیں کہا لِنُرِيَهُ آیاتنا کا لفظ نہیں، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیاں. یہ جملہ نہیں ہے، آیت ایسی نہیں ہے. لِنُرِيَهُ آیاتنا نہیں، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی آیتیں، تمام آیتیں نہیں، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی آیتوں میں سے بعض چنندہ آیتیں، چید آیتیں، منتخب آیتیں. ہاں ہم اسے بہت سیلیکٹڈ نشانیاں دکھائیں، ہر نشانی دیکھے. لِنُرِيَهُ من آیاتنا. اور آپ جانتے ہیں، نہ ہو جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ من جو ہے وہ کیا ہے؟ من تبعیضیہ ہے. تبعید باب تفعیل ہے، اس کا مادہ بے عین ضاد ہے. بعض سے بنا ہے تبعیض. ہم اسے دکھائیں اپنی بعض آیتیں، کچھ آیتیں، پوری نہیں. کیوں؟ کہ جو خاص ہوتے ہیں اسے اپنی سلیکٹڈ چیزیں دکھاتے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دیکھیں، ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیوں میں سے خاص خاص نشانیاں. اور عام نشانیاں، عام نشانیاں انہ هو السمیع البصیر. ارے سب نشانیاں تو وہ دیکھتا ہی رہتا ہے،
وہ تو نشانیاں دیکھتا ہی رہتا ہے، بعض خاص نشانیاں ہم نے رکھی ہیں اسے دکھانے کے لیے، اس بہانے سے ہم دونوں مل لیں گے، باتیں کر لیں گے۔ بہانہ ہے نشانیاں دکھانے کا، ملنا اصل مقصد ملنا ہے، اصل مقصد اپنا جلوہ دکھانا ہے اور اپنے محبوب کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي، مد ہے یہاں، کیا ہے؟ مد ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ نُرِي، تقریر ختم کر دیں گے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم اسی طرح دکھاتے ہیں ابراہیم کو، ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات، آسمانوں اور زمین کے عجائبات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں، کہاں رہ کے دکھاتے ہیں؟ وہ جہاں ہیں وہیں سے دکھاتے ہیں، دور سے دکھاتے ہیں، دور سے دکھا دیا، دیکھو یہ آسمان ہے، یہ آسمان کے اندر کے عجائبات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے دکھایا، مصطفیٰ کو لے جا کر دکھایا، دور سے دکھانا اور ہے، لے جا کر دکھانا اور ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دکھایا؟ آسمانوں اور زمین کے عجائبات، آسمانوں اور زمین کی عجیب عجیب چیزیں۔ اور مصطفیٰ کو کیا دکھایا؟ من آیاتنا، اپنی خاص خاص نشانیاں۔ جو دکھایا ابراہیم کو اس کی نسبت آسمان اور زمین کی طرف، اور جو دکھایا مصطفیٰ کو اس کی نسبت خدا کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخلوقات دکھائیں، مخلوق دکھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلوے، اپنی تجلیات، اپنے ظہورات، اپنی شانیں، اپنی آن بان، اپنا حسن و جمال دکھایا۔ اور بندگان خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، ملکوت السماوات والارض دکھایا، آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور چار چیزیں ہیں، چار، پہلے ملکیت میں رہنے والی چیزیں، میری ملکیت میں رہنے والی چیزیں، میری کار ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں یہ کار کس کی ہے، یہ بھائیجو کی کار ہے۔ ملک میں جو چیز ہوتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں، عام آدمی بھی دیکھ لیتا ہے، ان کی کار ہے، یہ بھائیجو کا کمرہ ہے، یہ بھائیجو کا گھر ہے۔ ملکیت کی چیزیں۔ پھر اس کے بعد میرے کام، میری ایکٹیویٹیز، میرے ایکشنز، میرے ریئیکشنز، میرے جابز، میری مصروفیتیں، میرے کام، میرے افعال۔ پھر اس کے بعد میرے صفات، میرا کلام کسی نے سنا، تقریر،
تو آثار قدرت دیکھنے والا یہ نیچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے آثار قدرت دکھائے، اپنی مملوکہ چیزیں دکھائیں، اپنی مخلوق کو دکھایا، پھر ان کے اندر تڑپ پیدا ہوئی. انہوں نے کہا ربی ارینی، ربی ارینی، ارینی. دو پیغمبروں نے کہا، ایک موسیٰ علیہ السلام نے، ایک ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، تو مجھے اپنی ذات کو دکھا. انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ارینی انظر الیک موسیٰ نے کہا علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ذات کو دیکھنا چاہا حضرت موسیٰ نے، جواب ملا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. فعل کو دیکھنا چاہا، فعل کو دیکھنا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نہیں کا جواب نہیں ملا. پھر اس کے بعد میرے صفات، میرا کلام کسی نے سنا، تقریر. تو آثار قدرت دیکھنے والا یہ نیچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے آثار قدرت دکھائے، اپنی مملوکہ چیزیں دکھائیں، اپنی مخلوق کو دکھایا، پھر ان کے اندر تڑپ پیدا ہوئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. انہوں نے کہا ربی ارینی، ربی ارینی، ارینی. دو پیغمبروں نے کہا، ایک موسیٰ علیہ السلام نے، ایک ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، تو مجھے اپنی ذات کو دکھا. انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ارینی انظر الیک موسیٰ نے کہا علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ذات کو دیکھنا چاہا حضرت موسیٰ نے، جواب ملا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. فعل کو دیکھنا چاہا، فعل کو دیکھنا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، نہیں کا جواب نہیں ملا. ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار بار الہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. ربی ارینی کیف تحیی الموتی، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ دکھا دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پوچھا، قال اولم تؤمن، سوال کیا اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں. اولم تؤمن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا قال بلا، اے پروردگار ہاں کیوں نہیں، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، مجھے یقین ہے اس بات پر، مجھے یقین کامل ہے، یقین باسخ ہے، یقین راسخ ہے اس بات پر کہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، تو محیی الموتی ہے، موتا کو زندہ کرنے والا ہے.
ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل اطمینان چاہتا ہے. تو دکھا دے گا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا. میرا دل تو معلوم یہ ہوا جب تک دیکھتا نہیں آدمی تو دل مطمئن نہیں ہوتا. اسی لیے سننے کی منزل سے آگے بڑھو اور دیکھنے کی منزل میں آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ولیکن لیطمئن قلبی. بہت غور سے سنیں آپ حضرات. اے رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو دکھا دے مجھے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ میرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے، میرا قلب مطمئن ہو جائے، میرا قلب مطمئن ہو جائے. یہ حضرت ابراہیم کی بات ہے، یہ میرے محمد رسول اللہ نے نہیں فرمایا لیطمئن قلبی تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. کیوں؟ اطمینان قلب بھی محمد رسول اللہ کے نور سے پیدا ہوتا ہے. جس اطمینان قلب کو حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں وہ اطمینان قلب بھی محمد رسول اللہ ہی کا ایک جلوہ ہے جو قلب مومن میں پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ پیدا ہوتا کیسے؟ دیکھنے سے، اور جو نظر آتا ہے وہ نور مصطفیٰ ہی نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ حضرات میرا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ ساتھ دے رہے ہیں؟ میری زبان سب کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. اللہ جزائے خیر دے. ہاتھ کار سے کر رہا تھا. اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں؟ What can I do? My language, my spoken language, my language is Urdu, or you are talking some other language. تو عرض کر رہا تھا کہ آپ اس بات پر غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ سے فرماتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. اب اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تم مومن نہیں ہو؟ یعنی تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں نے بے شمار مردوں کو زندہ کیا ہے اور کروں گا بھی آئندہ، میں محیی الموتی ہوں، مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں سن کر تو مانتا ہوں، اب دیکھ کر ماننا چاہتا ہوں. معلومات سن کر ماننا اور ہے، دیکھ کر ماننا اور ہے. تو سن کر ماننے والوں کو، سن کر کامل یقین رکھنے والوں کو بھی پیغمبر کا یہ عمل کہہ رہا ہے کہ دیکھ کے مان. سن کے مان لیا، اب دیکھ کے ماننے کی منزل میں آ جا. ولیکن لیطمئن قلبی، تو تجھے قلبی اطمینان ملے گا. اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے اس کے بعد؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر، قال فخذ اربعۃ من الطیر،
حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو. وہ کیا 4 پرندے؟ کوا، کبوتر، مور، مرغ. 4 پرندوں کو لے لو. خذ 4 من الطیر فصرهن الیک. پھر اپنے آپ سے گھلا لو، ملا لو، اپنا دیوانہ بنا لو، اپنا گرویدہ بنا لو، سبحان اللہ، اپنے سے مانوس کر لو. سبحان اللہ، تو مریں گے بھی تو زندہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانور بھی پیغمبر سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فخذ 4 من الطیر. اے ابراہیم پہلے تم اپنے ہاتھ میں 4 پرندوں کو لو، تمہارے ہاتھ کا اثر آ جائے، ہاتھ میں ہاتھ آئے، تمہارے ہاتھ سے ان کا جسم مس کرے. اسی لیے پیر بیعت کرتا ہے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فخذ، تم پکڑ لو، زندہ پرندوں کو پکڑ لو. بعد میں مریں گے، زندگی کی حالت میں پکڑ لو، مرنے کے بعد نہیں پکڑنا. تو کسی کا دامن تھامنا ہے تو زندگی میں تھام لو، کسی کا ہاتھ تھامنا ہے تو زندگی میں ہاتھ تھام لو. ان سے لگی جو لاؤ تو بجھی دل کی تشنگی، ان سے لگی جو لاؤ تو بجھی دل کی تشنگی. تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے. فخذ 4 من الطیر. 4 پرندوں کو پکڑ لو، 1 2 نہیں، 4 پرندوں کو پکڑ لو. اور پکڑنے کے بعد تم فصرهن الیک، پھر ان کو گھلا لو، ملا لو. وہ تم سے وحشت نہ کریں، وہ تمہاری صحبت کو پسند کریں، تمہاری صحبت سے بھاگنا چاہنا چاہیں، ان کا دل لگ جائے تم سے، وہ تمہارے گرویدہ بن جائیں، وہ تمہارے عاشق بن جائیں، وہ تمہارے چاہنے والے بن جائیں. فصرهن الیک. پھر اس کے بعد کیا کرو؟ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے گوشتوں کو، الگ الگ جانور ہیں، کوا ہے، کبوتر ہے، مور ہے، مرغ ہے جی، حرام جانور بھی ہے، کوا بھی ہے. میں کوے کو حلال بولنے والوں میں نہیں ہوں، میں تو حرام، یہی مجھے معلوم ہے. فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، سب یہی ہے. زاغ معروفہ حرام ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی پڑھا ہے، یہی پڑھا ہے، عقل نقل دونوں میں یہی یہ دونوں سے یہی بات ثابت ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کوا کھانا میرے پاس ثواب نہیں. تو عرض کر رہا تھا کوا بھی ہے حرام جانور. کیا ہے؟ کیا؟ حرام. لمبی عمر اس کی، 100 سال جیتا، لیکن ہے حرام. لمبی لمبی عمریں، کیا فائدہ جی. خیر کیا کر رہا تھا؟ کوا، کبوتر. کبوتر حلال جانور ہے جی، حلال جانور. رسول اللہ کا دربان ہے. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحومي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. موتر، مور، مرغ، 4 چیزیں، 4 پرندے. ان 4 پرندوں کو لے لے، پھر ذبح کر دے
اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور وہ ان تمام ٹکڑوں کو ملا دے. کوے کو بھی ذبح کر دے اور مور کو بھی کر دے, مرغ کو بھی کر دے, کبوتر کو بھی ذبح کر دے. جس نے تجھ سے محبت کی نا اسے مار ڈال. جو تیری صحبت میں رہا نا اس کا یہی صلہ دے کہ اسے قتل کر دے. جس نے تجھے دل دیا نا اسے ایسا ہی نہ چھوڑ. وہ حرام موت مرے گا, حلال موت مر جائے, ذبح کی لذت سے آشنا ہو جائے. ایسا ہی نہ چھوڑنا. ایسا ہی چھوڑے گا تو میتا کہلائے گا, ذبح ہو جائے گا تو میتا نہیں. بکری حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے, بے شک حلال ہے. معقول اللحم ہے, جائز ہے اس کا گوشت کھانا, لیکن ذبح شرعی کے بغیر مری پڑی ہے. کسی نے ذبح نہیں کیا, کسی نے ذبح نہیں کیا, اللہ نے مارا. اللہ نے مارا, حرام میں کھا نہیں سکتے. اور اس کی میتا کی حرمت نص خطری سے ثابت ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اس کی حرمت کا انکار ضروریات دین میں سے ایک ضروری دینی کا انکار ہے, لہذا کفر. اللہ نے جس بکری کو مار ڈالا حرام, اور مؤذن صاحب نے جسے حلال کیا بسم اللہ اللہ اکبر حلال. مرغی مری پڑی ہے, کس نے مارا؟ ممیت اللہ ہی ہے, اللہ نے مارا. حرام ہے, اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. امام صاحب نے ذبح کر دیا, پیر صاحب نے ذبح کر دیا, مرید صاحب نے ذبح کر دیا, خلیفہ صاحب نے ذبح کر دیا, کسی بندہ مسلمان نے ذبح کر دیا, کیا ہو گیا؟ حلال. تو اللہ ہمارے, تو سبھی مرتے ہیں اللہ کے مارنے سے. تم خود مرو. کیسے مرو؟ کوئی مارنے والا مارے تو مرو. مرنا تمہارا کام ہے, مارنا کسی کا کام ہے. تم کیسے مرو؟ پیر مارے گا تم مرو. تو ویسا مرنا رسول اللہ کو پسند ہے. فرماتے موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مرو. میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان جو گرم کنڈے کی خاک میں آسودہ ہیں, جن کی نسل سے تعلق رکھنے والے بزرگ یہاں موجود ہیں. میرے 8ویں دادا پیر, ہم سلسلہ عامریہ کے مریدوں کے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے جنہیں مرنے سے آگے مر ہوا ہے زندہ سرمد, کمال الدین اسے پھر موت و جاں کندن سے کیا مطلب. جو مرنے سے آگے مر کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا, اب اسے پھر موت کی کیا تھا, اس سے موت کا کیا تعلق, سکرات کا کیا تعلق. اور جو مرا ہی نہیں اس سے مدد مانگنا حرام کیسے؟ مردے سے مدد نہیں مانگنا, مردے سے مدد نہیں مانگنا. ہم کب مردے سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم تو زندے سے مدد مانگتے ہیں. ہم مردے سے کب مدد مانگتے ہیں؟ ہم تو مردے سے بھاگتے ہیں, مردے سے بھاگتے ہیں. ہم زندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس جاتے. ہاں, شرف الدین شہید کے آستانے پر کیوں جاتے؟ زندہ ہیں, ملتے ہیں, بات سنتے ہیں, مطلب سمجھتے ہیں, مطلب پورا کرتے ہیں, دستگیری کرتے ہیں, آڑے وقت پہ کام آتے ہیں, دلاسا دیتے ہیں, تسلی کرتے ہیں, بات سمجھاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. زندہ ہیں اس لیے جاتے ہیں. غوث اعظم کے در پہ بار بار کیوں جاتا ہے؟ زندہ ہیں.
سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ہم کس مردے سے مانگتے ہیں؟ ہم زندہ رہ کے مردے سے مانگیں گے؟ عقل ہے ہم کو؟ ہم کیا بے وقوف ہیں؟ جو ہم سے بدتر ہے اس سے مانگیں گے؟ انیش مر گیا، ہم زندہ رہ کے اس سے مانگیں گے؟ مردہ ہمارا محتاج. یہ اہل سنت و جماعت پہ الزام ہے بھائی. مردوں سے مانگتے ہیں، مردوں کے پاس جاتے ہیں. ہم کہیں مردوں کے پاس جاتے؟ ہمیں کہیں جاتے؟ ہم زندوں کے پاس جاتے. خواجہ زندہ ہے، غوث زندہ ہے. یہ بتاؤ کہ شہید افضل ہے کہ ولی افضل ہے؟ شہید افضل ہے کہ ولی افضل ہے؟ یہ کس نے کہا بھائی؟ آپ نے بھی کہا تھا نا ساتھ مل کے. شہید افضل ہے کہ ولی افضل ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ولی افضل ہے کہ شہید افضل ہے؟ پھر بولا شہید. اب اسی کو بلائیں گے، شہید آؤ تقریر کرو. یاد رکھو شہید کوئی بھی ہو سکتا ہے. شہید ایک آدمی جا رہا تھا، گناہگار آدمی تھا، مسلمان تھا، گناہگار تھا، جا رہا تھا، کافروں نے مل کے اسے قتل کر دیا، شہید ہو گیا. کیا سمجھانا ہے؟ ایسا کیا دیکھتے ہیں؟ ایسا اپنی نہ چل رہے ہیں لے اپنی نہ. اپنی نہ ویسا کیا ویسا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا بدرا. یہ شہید افضل. اب پہلی مرتبہ میں سن کے جا رہا ہوں یہاں سے لے کے کہ ولی سے افضل شہید ہے. کیا سمجھانا ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. ولی افضل ہے شہید سے. شہید ایک مسلمان، عمل کچھ بھی نہیں اس کے پاس، وہ جا رہا تھا، کفار نے الغار کی، قتل کر دیا، شہید ہو گیا. اب بولو کوئی شہید ہے نہیں ہے؟ وہ شہید شہادت کا درجہ مل گیا اسے. اور آیت آ گئی اس کے حق میں، کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہید ہے، شہید نہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا شہید سے افضل ہے ولی، بہت افضل. کیوں؟ شہید کافر کے تلوار سے قتل ہوتا ہے اور ولی کی تلوار حقیقت میں ولی کی تلوار نہیں ہوتی، وہ اس ولی اللہ ولی الذین آمنوا کی تلوار ہوتی ہے. وہ دشمن کا مارا ہوا یا دوست کا مارا ہوا. اسے قتل کرنے، شہید کو قتل کرنے والا ناپاک کافر، اور ولی کو قتل کرنے والا خدا پاک. اسی لیے فرمایا من احبنی قتلتہ، جو مجھ سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، میں اسے قتل کروں گا. من احبنی قتلتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے قتل کروں گا.
ومن قتلتہ، اور جسے میں قتل کروں گا فعلی دیتہ، اس کا خون بہا بھی مجھ پر۔ دیت سمجھتے ہیں آپ؟ دیت کسے کہتے ہیں؟ خون بہا کو۔ خون بہا کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول جو ہو گیا، جو قتل ہو گیا، اس کے ورثاء، اس کے وارثین قاتل سے کچھ قیمت لے لیتے ہیں، لے کے قاتل کا خون بخش دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ خون بہا دیت ہوتی ہے تو قصاص نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے قصاص، ایک ہے دیت۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے جسے میں قتل کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قتل کرتا ہوں۔ تو اب اللہ سے محبت کرنے والے تیار ہو جائیں قتل ہونے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے من احبنی قتلتہ، جس نے مجھ سے محبت کی میں نے اسے قتل کیا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قتل کرتا ہوں۔ ومن قتلتہ فعلی دیتہ، جسے میں قتل کرتا ہوں اس کا خون بہا مجھ پر ہے۔ اور ومن علی دیتہ، یہ جملہ بہت قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من احبنی قتلتہ، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے قتل کروں گا، اور جسے میں قتل کروں گا اس کا خون بہا مجھ پر واجب ہے۔ اور پھر فرماتا ہے ومن علی دیتہ فانا دیتہ، جس کا خون بہا مجھ پر ہے میں خود اس کا خون بہاؤں۔ یعنی جسے میں قتل کرتا ہوں، فنا کرتا ہوں، میں خود اس کا خون بہا بن جاتا ہوں۔ جو میرے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے اسے میں مل جاتا ہوں۔ دنیا کا قاتل کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ورثاء اس کی ملک لے جائیں، خدا کسی کو قتل کر دے خدا زید نے خالد کو قتل کر دیا تو خالد کے ورثاء، اس کے وارثین، سمجھ رہے نا آپ، اس کے رشتہ دار، قریبی عزیز ورثاء جو ہوتے ہیں، وہ قاتل سے، زید سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں، کچھ روپیے لے لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں زید کو، قتل نہیں کرتے۔ تو یہ ہے خون بہا۔ تو مرا کون؟ خالد۔ پیسے کون لے رہا ہے؟ جی اس کی تو جان گئی، بیٹے کی بن گئی چاندی، اس کی جان گئی، ورثاء کی چاندی بن گئی، ہے نا؟ تو مرے کوئی، فائدہ کوئی اٹھائے، اللہ جسے قتل کرتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ اللہ ان کو سب کچھ سمجھنے والا بنا دے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بھی تو زندگی ہے، کچھ تو ہے باقی ہے۔ آنکھوں میں دم رکا ہے کسی کے لیے ضرور، ورنہ مریض ہجر کو مر جانا چاہیے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ابھی کچھ باقی ہے۔ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں، ابھی کچھ سمجھ میں، ابھی لگا ہے کنیکشن۔ اب تک جو باتیں ہوئی وہ چلی گئی، اب ذرا کنیکشن لگا ہے، اللہ کرے لگا ہی رہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کنیکشن اب لگا ہے۔ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ مرتا ہے خالد زید سے، خالد کے ورثاء خون بہا لے جاتے ہیں، کوئی مرے کوئی فائدہ اٹھائے۔ اللہ کا مقتول اس طرح نہیں، جو مرے وہی فائدہ اٹھائے۔ اور زید کے مقتول، زید نے جسے قتل کیا جی، اس کے ورثاء کو زید کی مملوکہ چیزیں، زید کا پیسہ ملا، زید کا مال ملا۔ اللہ جسے قتل کر دیتا ہے خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا اچھا قاتل ہے اور کیا اچھا خون بہا ہے۔
اور زید نے خالد کو قتل کیا. خالد ایک مرتبہ قتل ہوا تو پھر زندہ ہوتا ہے کیا؟ زندہ ہوتا ہے؟ نو، زندہ نہیں ہوتا، زندہ. لیکن مولا کا مقتول کیا ہے؟ اللہ. اللہ زید نے قتل کر دیا، قتل ہو گیا، وہ قتل ہو گیا. اللہ جسے قتل کرتا ہے ایک بار قتل نہیں کرتا، قتل کرنا شروع کرتا ہے تو پھر کرتا ہی رہتا ہے. قتل کرتا ہے، قتل کرتا ہے، پھر قتل کے صلے میں خون بہا دیتا ہے. وہ خون بہا کیا ہے؟ خود ملتا ہے اسے. بات سمجھ میں آئی؟ اب خون بہا لینے کے لیے مقتول کا زندہ ہونا، مقتول اگر خود خون بہا لے تو اس کا زندہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا زید نے قتل کیا تو خالد قتل ہو گیا، لیکن اللہ نے قتل کیا، قتل بھی ہوا، پھر زندہ کا زندہ رہ گیا. اسی لیے ولی مرتا نہیں، ایک بار مرتا نہیں، مرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے، مرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے، مرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے، مرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قتل کرتا ہے کسی کو، اپنے ولی کو، اور جب وہ قتل ہو جاتا ہے تو خون بہا بن کر اللہ ہی مل جاتا ہے، پھر اسے قتل کرتا ہے، پھر خون بہا بن کر اللہ ہی مل جاتا ہے. ایسا ہے کیا حضرت؟ بھائی سچ ہے، بھائی سچ کا، بھائی سچ. یہ بھی کوئی بات پاؤں پڑنے کی تھی. خیر آپ ان کو ویسا ہی چھوڑا جاتا ہے تو ویسا چاہتا ہے. ہاں تو کیا کر رہا تھا؟ ویسا ہے. اسی لیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ قوال کلام سنا رہا ہے، سنا رہا ہے. کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دیگر است، ہر زماز غیب جانے دیگر است. جو اس کے خنجر سے قتل ہو جاتے ہیں، جب وہ تلوار کھینچتا ہے تو تسلیم و رضا کا سر جھکا دیتے ہیں. تو قتل کرنا چاہتا ہے تو لے، گردن ہماری تیار ہے، حاضر ہے، اور قتل کر دیتا ہے وہ. تو قتل کرنے والا صرف قتل کرنے والا ہی نہیں، زید نے خالد کو قتل کر دیا، قتل کرنا تو وہ جانتا ہے، زندہ کرنا وہ جانتا نہیں. اللہ نے اپنے ولی کو قتل کر دیا، قتل کرنا بھی جانتا، زندہ کرنا بھی جانتا. کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان غیب جانے دیگر است، ہر لمحہ غیب سے نئی جان ملتی ہے. تو کیا ہوا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ قوال سے شعر سنتے رہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا. قوال یہ شعر سناتا ہی رہا، آپ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو جنازے میں رکھا گیا، اور آپ کی وصیت تھی کہ یہ شعر جاری رہے میرے مرنے کے بعد بھی. مطلب یہ کہ میں یہ شعر سنتا رہوں گا. تو ان کی موت نہیں ہے، سما خانی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ جنازے میں رکھا گیا، جنازہ چلنے لگا، قوال ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. زندگی میں بھی پڑھ رہا تھا، اب بھی تو زندگی ہی ہے. کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دیگر است. جب ہر زماز غیب جانے دیگر است کا مصرع پڑھتا، ثانی مصرع پڑھتا، تو حضرت کا ہاتھ باہر نکلتا جنازے سے. ہاتھ بلند، ہر
نماز غیب جانے دیگر است میں ہاتھ بلند ہوتا، کشتگانے خنجرے تسلیم رائے مصرع بولتے ہاتھ جنازے میں آ جاتا، سارا رستہ قبرستان کو جا رہا ہے جنازہ، قبر کی طرف بڑھ رہا ہے جنازہ، ہاتھ اٹھ رہا ہے، یہ مردہ ہے، اسے مردہ کہیں گے؟ جنازے میں ہے لیکن زندہ ہے، اسی طرح اللہ کا ولی قبر میں ہے، زندہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کی تلوار سے جو قتل ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ، مرتا ہے زندہ ہوتا ہے، مرتا ہے زندہ ہونے کے لیے، زندہ ہوتا ہے مرنے کے لیے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا خدا نے بندوں کو، بعض بندوں کو چن لیا اور ان کو موت دیتا ہے پھر زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے پھر زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مارتا ہے، سب کو مارتا ہے، وہ مارنا ہے خدا کا۔ آج وہ کافر مر گیا، پرسوں وہ مر گیا، اب ایک کافر مرنے والا ہے، مرتے رہتے، یہ سب اللہ مارتا ہے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر گیا، ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا نا، مرنے والا مرے گا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جی عرض کر رہا تھا کہ مرنے والا اللہ سب کو مارتا ہے لیکن قتل کرتا ہے اللہ کو، سب کو نہیں۔ تو اللہ کے مقتول بن جاؤ، اللہ کے مقتول بن جاؤ۔ تو بندگان خدا کیا ہوگا؟ اللہ قتل جسے کرتا ہے اسے اللہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے قتل کی وجہ سے آپ کیا ہوتے ہیں؟ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے خون بہا دیتا ہے، یعنی خود ملتا ہے، اس کی وجہ سے آپ بقا باللہ۔ تو جو صوفی ہوتا ہے، جو عارف ہوتا ہے، وہ فنا فی اللہ بھی ہوتا ہے، بقا باللہ بھی ہوتا ہے۔ فنا عالم کیا ہے؟ ازل سے ابد تک فنا بقا کی آنکھ مچولی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، انہیں ذبح کر دو، پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور آپس میں ان کو ملا دو، آپس میں اس گوشت کے ٹکڑوں کو ملا دو، ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ کئی 4 پرندے ہیں، ان کے گوشت کو ملا کر ایک پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دیا اس گوشت کا، اس مجموعہ گوشت کا، دوسرے پہاڑ پر رکھ دیا، تیسرے پہاڑ۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کو پکارو۔ پرندے مر چکے ہیں، پرندے مر چکے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، پھر ان کو پہاڑوں پر رکھ دیا گیا ہے، پہاڑ دور ہیں حضرت ابراہیم سے۔ اب ابراہیم پکار رہے ہیں، ناموں سے پکار رہے ہیں، اے کوے، مختلف حصوں میں بٹا ہوا اس کا جسم ایک کبوتر بن کے آ جاتا ہے۔ پھر کبوتر پکارا، کبوتر آ گیا، کوے کو پکارا، کوا آ گیا، کبوتر کو پکارا، کبوتر آ گیا، مور کو پکارا، مور آ گیا، مرغ کو پکارا، مرغ آ گیا۔ تو بندگان خدا اس طرح مختلف پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے، تو معلوم یہ ہوا مردوں کو پکارنا اللہ کا حکم ہے۔ ثم ادعوہن، یا غوث نہیں پکارنا، ارے کوے کو پکار سکتے ہیں،
جانور کو پکار سکتے ہیں، حرام جانور کو پکار سکتے ہیں، یا غوث نہیں پکارنا، یا خواجہ نہیں پکارنا، یا جنید نہیں پکارنا، یا نوری پیا نہیں پکارنا، یا غوثی پیا نہیں پکارنا، یا کمال اللہ شاہ نہیں پکارنا، یا شاہ کمال نہیں پکارنا۔ پیغمبر ہو کر جانوروں کو پکاریں، ہم پیغمبروں کے غلام ہو کر پیغمبروں کو نہ پکاریں۔ اعلیٰ ہو کر ادنا کو پکار رہے ہیں، ادنا ہو کر اعلیٰ کو کیوں نہ پکاریں؟ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، علماء کرام، وہ سوچ رہے ہیں، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اگر نہیں سوچ رہے ہیں بھی تو اچھی بات نہیں، سوچنا چاہیے ان کو، ورنہ عالم کیسے؟ سوچ رہے ہیں، آپ جو سوچے میں نہ بولوں تو میں نہیں، آپ میری تقریر میں کچھ سوچے میں نہ بولوں تو میں غلام عامر نہیں، فرزند نہیں عامر پیا کا۔ فلا تفسیر میں لکھا ہے لیکن میری ہر بات نہیں لکھی ہے، نہیں لکھی ہے، یہ بھول گئے۔ سمدعوہن، پھر تو بلا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، کیا دے رہا ہے؟ مردوں کو پکار، مردوں کو۔ انسان تو سمجھتا ہے کہ آدمی مجھے بلا رہا ہے، کوا سمجھتا ہے، زندگی میں نہیں سمجھتا۔ کوے کو پکارو، کوے آ جا، تو کہیں کہیں گا۔ یہ بھی لکھا ہے، is this also written in your book؟ تو کیا کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ مردہ جانور تو زندگی میں کوے پکارتا تھا انہیں، مراغ ادراک آتا ہے جی، اور وہ بھی اتنی دور سے، پہاڑ کہیں ہے، پہاڑ پر رکھا ہوا ہے اس کا گوشت۔ تو معلوم یہ ہوا زندے میں وہ سمجھ نہیں جو مردے میں ہوتی ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گئی، نیند کو بھگا کے، نیند سے جنگ لڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ مردہ جانور اسے پکارو، آتا نہیں، سمجھتا نہیں تمہاری بات، لیکن زندہ جانور تمہاری بات نہیں سمجھتا، مردہ جانور سمجھ رہا ہے۔ تو معلومات، زندوں کو جو ادراک اللہ نہیں دیتا، جو شعور اللہ نہیں دیتا، وہ مردوں کو دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور مردہ سمجھ رہا ہے، کوے کو پکار رہے ہیں تو کوا ہی آ رہا ہے، کبوتر نہیں آ رہا ہے۔ کبوتر کو پکار رہے ہیں تو کبوتر ہی آ رہا ہے، مور نہیں آ رہا ہے۔ مور کو پکار رہے ہیں تو مور ہی آ رہا ہے، مرغ نہیں آ رہا ہے۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، ہم پہلی مرتبہ یہ کام کر رہے ہیں نا، سمجھنے کا کام۔ کیونکہ دوسری محفلوں میں ایسا ذہن کو کبھی ایکسرسائز کرنے کا کام ملا نہیں، ورزش ذہن کو ملی نہیں۔ تو کیا کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ بھول گئے؟ ہاں، وجد ہے یہ، وجد ہے۔ تو کیا کر رہا تھا؟ کبوتر کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ ایک بات، میں بڑی نکتے کی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں خدا سے، تو مردوں کو کس طرح جلاتا ہے بتا۔ سوال کیا ہے؟ بتا، بیٹا سمجھتا ہے؟ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم؟ اللہ تعالی سے سوال کر رہے ہیں، ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تو مردوں کو کس طرح جلاتا ہے وہ بتا مجھے۔
تیرا کام مردوں کو زندہ کرنا ہے، وہ کام مجھے دکھا۔ اس کا جواب اللہ کیا دے رہا ہے؟ تو خود یہ کام کر۔ چار پرندوں کو پکڑ، پھر ان کو اپنے سے ملا لے، گھلا لے۔ اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے یہ پوچھے تو جواب کیا دیتا ہے؟ 4 پرندے تو پکڑ لے، تو پکڑ لے۔ بہت غور سے سنیں۔ اب ذرا ہماری پسند کی بات آئی نا، یہ کسی تفسیر میں لکھی ہوئی نہیں ہے، لکھ بھی نہیں سکتے، یہ کتابوں میں نہیں ملتا، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا مجھے دکھا۔ کام کس کا دکھے گا؟ ذات جس کی دیکھے گی اس کا کام دکھے گا نا۔ ذات جس کی دکھے گی کام اس کا دکھے گا نا۔ میں چائے پی رہا ہوں، مجھے دیکھنے والا میرے چائے پینے کے فعل کو دیکھے گا نا، ہے نہیں ہے؟ شاہ صاحب تشریف لائے، شاہ صاحب کو آتے ہوئے دیکھا آپ نے، ان کا کام آنا وہ دیکھا آپ نے، کب دیکھا؟ ان کی ذات کو دیکھا تو ان کے کام کو دیکھا نا۔ جی اللہ نہیں دکھنے والی ذات، نظر نہ آنے والی ذات کا کام کیسے دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام؟ شعر دیکھیے کیسا کہا اس نے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ سطح پیمائی میں تھے سب ماہیے حرف و خیال، میں فقط تنہا شناور تھا کہ زیر آب تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے مجھے مردے کیسا زندہ کرتا دکھا، اللہ فرماتا ہے تو کر، تو کام کر۔ کیا کر؟ 4 پرندوں کو تو پکڑ لے اور انہیں اپنے سے ملا لے، مانوس کر لے، پھر ذبح کر لے، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دے، آپس میں ملا دے، پھر پہاڑوں پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے زندہ ہو کر۔ پورا کام ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ کا کیا کام ہے؟ بتاؤ نا بھائی، بتاؤ نا بھائی۔ بہت اچھا نقطہ، واہ کیا بات۔ دیکھنا چاہتے ہیں خدا کے کام کو، اللہ دکھا رہا ہے تمہارا ابراہیم علیہ السلام کا کام۔ سبحان اللہ۔ نقاب حسن دو عالم اٹھائی جاتی ہے، مجھی کو میری تجلی دکھائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، بہت عمدہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی آپ کے لائق کوئی بات نہیں پیش کی میں نے، آپ بہت اونچی بات سننے والے ہیں۔ اب تو کچھ بات پیش کی ہوگی؟ نہیں اور اونچی سننے والے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے پورا۔ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل منهن على كل جبل جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، پکارا، کوے کو کوا آ گیا، مور آ گیا، مرغ آ گیا۔ تو اب اللہ نے زندہ کیا یا ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کیا؟ کیا اب ان کے زندہ کرنے کو اللہ کا زندہ کرنا نہیں کہیں گے؟ ارے جواب دو نا بھائی، بولو ان کا زندہ کرنا اللہ کا زندہ کرنا نہیں ہے؟
تو اسی طرح غوث جسے چاہیں زندہ کر دیں، ان کا زندہ کرنا خدا کا زندہ کرنا۔ اب جو یہ کہتا ہے غوث مردوں کو زندہ نہیں کرتے، وہ خدا کے زندہ کرنے کا انکار کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سرکار، کیا بات ہے۔ پیغمبر دعا کر رہا ہے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے مجھے دکھا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو زندہ کر کے دیکھ لے، وہی میرا زندہ کرنا۔ بس سمجھ میں یہ فیضان ہے، ہم نہیں بولتے، ہم کہاں بولتے ہیں۔ تو خیر بندگان خدا، آپ بھی اس طرح فنا ہو جائیے، میں نہیں ہوں پہ آ جائیے، تو پھر دیکھیے کیسا بولتے ہیں۔ اور میں نہیں پر کب آئیں گے؟ جب کسی کا دامن تھامیں گے آپ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ تم کرو کام زندہ کرنے کا۔ اس کے بعد کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ جان لے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قدرت دکھا کر کہہ رہا ہے اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم، آئیے اصل مقصد پر آئیے۔ حضرت ابراہیم خدا کا فعل دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خدا کا فعل دیکھنا چاہتے ہیں، فعل دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا حضرت ابراہیمی کا فعل دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فعل دکھاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا اللہ والوں کے کام کیا ہیں۔ ان کا بلانا نہیں، ان کا قتل کرنا ان کا ذبح کرنا نہیں، ان کا جلانا نہیں۔ اسی طرح اللہ والے مدد کرتے کیا؟ اللہ مدد کرتا، اولیاء اللہ کو مددگار مانے تو شرک ہو جاتا، یا انبیاء کو زندہ کرنے والا مانے تو شرک نہیں ہوا۔ مدد کرنا بڑی چیز کہ زندہ کرنا بڑی چیز؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ والا کا اللہ والے کا دیکھا آپ نے؟ تو حضرت تیرا فعل دکھا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا تمہارا فعل دیکھو۔ تمہارا فعل دیکھو، آپ سمجھ گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ تیرا مردوں کو زندہ کرنا میرا مردوں کو زندہ کرنا ہے، نہیں فرمایا۔ یہاں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے مصطفیٰ جو لوگ تم سے بیعت کرتے یقیناً وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ دست مصطفیٰ کو خدا نے اپنا ہاتھ کہا، حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ، حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ۔ پھر حضور اللہ نہیں، حضور کے ہاتھ کو اللہ ہی اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، لیکن حضور اللہ نہیں۔ اور پھر حضور کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ حضور کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، لیکن حضور اللہ نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى،
اے مصطفیٰ، جب آپ نے کنکریاں پھینکی کافروں پر تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ حضور کا کام اللہ کا کام، لیکن حضور اللہ نہیں۔ حضور کا دست اقدس اللہ کا دست قدرت، لیکن اللہ حضور اللہ نہیں۔ حضور اللہ نہیں۔ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، حضور نہیں فرما رہے۔ حضور نہیں فرما، اللہ فرما رہا ہے۔ حضور فرما دیتے تو حدیث ہو جاتی۔ لوگ بولتے یہ صحاح میں ہے کیا، اس میں ہے کیا، عدلے ارکتا عدلے ارکتا عدلے ادو پستکم لے ارکتا اے قرآن لے ارکتے۔ یہ بخاری مسلم ترمذی ایسے بولے تو اس میں ہے وہ ہے، احاد ہے، وہ فلاں ہے، وہ ضعیف ہے، وہ بہت ضعیف ہے، وہ کیسا ہے، وہ ایسا ہے، حسن لذیذ ذاتی ہو ہے۔ اب اس میں ضعیف بھی نہیں، حدیث سب بھی ضعیف، سب بھی حسن ہے، سب بھی صحیح، سب صحیح ہے۔ یہ آیت ضعیف ہے، یہ آیت کیا ہے، صحیح ہے، یہ صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیری ہے، یہ احاد ہے، یہ مرسل ہے، یہ موقوف ہے، یہ مقطوع ہے، یہ اللہ کڑیا دے، یہ اللہ کڑیا دے، آیت آیت اللہ اور یہ قول ہے۔ ومن احسن من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، سب صحیح ہے۔ حدیث میں رکھ دیتا تو کھینچ تان کے کچھ بھی کرتے ہیں، برابر۔ اور حدیث میں رکھ دیتا تو حدیث کی کل مشہور کتابیں 50 سے زیادہ ہیں، ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں۔ قرآن میں رکھ دیا 6666 آیتیں ہیں، قرآن سب پڑھتا ہے۔ کنز العمال کس نے دیکھی؟ مستدرک حاکم کس نے دیکھی؟ طبرانی کس نے پڑھی؟ موجم اوسط کس نے دیکھی؟ اتنی کتابیں کون دیکھے گا؟ قرآن میں رکھ دیا، ڈونٹ ٹاک، منہ کھول نہیں سکتا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے مصطفیٰ تم نے جو کام کیا کنکریاں پھینکنے کا وہ اللہ نے کیا۔ کیا سمجھانا ہے؟ تم سے جو جس نے بیعت کی اللہ سے اس نے بیعت کی، اب تم کیا اللہ کیا نہیں؟ آپ حضور آپ اللہ نہیں، لیکن آپ سے بیعت کرنے والا اللہ سے بیعت کر لیتا ہے۔ حضور اللہ نہیں، حضور کی ذات اللہ کی ذات نہیں، لیکن حضور کی اطاعت کر لینے والا اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے۔ حضور اللہ نہیں، لیکن حضور سے بیعت کرنے والا اللہ سے بیعت کر لیتا ہے۔ حضور اللہ نہیں، لیکن حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، حضور کا کام اللہ کا کام۔ یہ کیوں کہا؟ تمہارا کام میرا کام، تمہاری بیعت میری بیعت، تمہاری اطاعت میری اطاعت، کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمہارے امتی تم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بس یہیں تک آنا ہے ان کو۔ کچھ بھی سمجھ میں آتا نہیں، کچھ بھی سمجھ میں آتا نہیں، کیا بات ہے سر، کیا کچھ سمجھ میں آتا نہیں۔ اے مصطفیٰ تم سے بیعت کر لیا نا، جس نے تم سے بیعت کر لی، اللہ سے بیعت کرنے کی کوشش نہ کرے وہ، بس اس نے اللہ سے بیعت کر لی۔ تمہاری جس نے اطاعت کر لی، آپ اس کے بعد اللہ کی اطاعت کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، وہی اللہ کی اطاعت۔ یعنی آگے نہ بڑھو، بس یہی تمہاری منزل، مصطفیٰ تمہاری منزل، مصطفیٰ کی منزل خدا ہے۔ آگے نہ بڑھے، اسی لیے بول رہا ہے مصطفیٰ جس نے تم سے بیعت کی اللہ سے بیعت ہو گئی، اب اللہ سے بیعت کرنے کا سوچنا بھی نہیں انہیں،
تم سے جو بیعت ہوئی ہے کس سے ہوئی بیعت؟ اب کیا اور اللہ سے بیعت ہوگی؟ تمہاری جو اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اب کیا اللہ کی اطاعت کرے گا وہ؟ تمہیں جس نے دیکھا کنکریاں پھینکتے ہوئے اس نے اللہ کو کنکریاں، ارے وہ تمہارا فعل نہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں یہ تو اللہ فرما رہا ہے. اب حضور فرما رہے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. مطلب یہ ہے کہ مجھے دیکھنے کے بعد پھر اللہ کو بھی دیکھیں گے، یہ سوچنا نہیں. اللہ کو دیکھنا میرا کام، اگر میرے غیر کا کام ہوتا تو موسیٰ دیکھ لیتے. کیا بات ہے. خدا کو دیکھنے کا کام نہ تمہارا تم پیغمبر بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتے. خدا کو وہی دیکھ سکتا ہے جو خدا کو دکھا سکتا ہے. خدا کو دکھانے کا کام کس کا ہے؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. نبی خدا کو دیکھے کیا پوچھتا ہے؟ دکھائے نا. اور یہ بولتا ہے معراج میں جا کو، کیا بات ہے. بے شک معراج میں جا کو حضور خدا کو دیکھے ہیں. کیا رے بولتا معراج میں جا کو یہاں کیا کرتے تھے؟